تو اس حالت سے جائیں زبان پہ ہمارے کلمہ ہو، دل میں کلمے کا نور ہو، گناہوں سے جسم پاک ہو، ہمارے کانوں میں خوشخبریاں آ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا اور تمہاری قسمتوں میں اللہ نے جنت لکھ دی۔ اس سارے نقشے کا مطلب جو ہے ایک لفظ میں آتا ہے، وہ کیا ہے؟ نجات۔ جس کو یہ چیز حاصل ہو جائے الحمدللہ، آخرت کا درجہ مل جائے، یہ کیفیت نصیب ہو جائے، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، بہترین وقت ہے، تو انشاءاللہ کبھی اس کو کہا جائے گا یہ آدمی نجات پا گیا۔ من سماتا نجا، بس اتنی سی حدیث ہے۔ کتنی بڑی بات، کتنا بڑا بات کر دی۔ اگر ہم اس پہ حکم مان لیں تو کیا حکم ہے؟ اللہ کا نبی کا چھوٹا سا، لیکن کتنی بڑی گارنٹی ہے نجات۔ نجات مت کیا؟ بس جو میں نے کیفیت بتائی ہے، سیدھا ہنستا ہو جنت کے اندر چلا جائے گا۔ تو آج اللہ تعالیٰ الحمدللہ ہمیں حدیث ہم تک پہنچ رہی ہے، تو ہمیں چاہیے جیسے اور احکامات پہ عمل کرتے ہیں اس پہ عمل کریں گے تو الحمدللہ نجات کے راستے کھل جائیں گے ہمارے۔ مطلب سمجھے آپ نے؟ بہت چھوٹی سے من سماتا نہ جا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص خاموش رہا، جو شخص خاموش رہا، خاموشی اختیار کرتا رہا، وہ نجات پا گیا۔ کتنا اچھی بات ہے الحمدللہ۔ کیوں؟ خاموشی سے مراد کیا ہے کہ یہ زبان سب گناہ جو کراتی ہے، پرسنٹیج نکالے تو کہاں سے نکلتے ہیں؟ زبان سے۔ یہ زبان ہم سوتے ہیں سوچتا خاموش رہتی ہے، بولتی تو نہیں نا، تو اتنے گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، جیسے ہی اٹھتے ہیں تو گناہ کہاں سے آنا شروع ہوتے ہیں؟ بس یہ ہلنا شروع ہوتی ہے اور اس میں سے ہمارے گناہوں کا سرکس نکلنا شروع ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تشریح قرآن میں فرمائی۔ قرآن کے اندر آیت میں اللہ نے فرما دی اس میں کہ بھائی جب انسان گفتگو کرتا ہے، بولتا ہے، تو ہم نے ایک نگران مقرر کیا ہوا ہے، جیسے وہ بولتا ہے تو وہ اس کو محفوظ کرتا رہتا ہے، لکھتا رہتا ہے۔ کوئی بات بھی انسان زبان سے کہتا ہے نا، فوراً لکھ لیتا ہے، اور جب ہم جائیں گے تو سامنے ہمارے پیش کر دی جائے گی کہ تم نے فلاں وقت میں فلاں بات کی تھی، فلاں دوست سے بات کی تھی، فلاں۔ سوچ پیدا ہوتی ہے انسان میں، بے خاموش رہیں تو پھر دنیا کے کام کیسے چلیں گے ہمارے؟ دنیا میں تو ہے نا، زبان تو ہے، بولنا تو ہے نا۔ تو دیکھیں کلام کے 3 درجے دیے ہیں، 3 درجے ہیں۔ ایک کلام بولنا جو ہوتا ہے آدمی کا دنیا کے لیے صحیح ہے، بولے جس میں دنیا کا فائدہ ہے۔ فائدہ کیسا ہے کہ بھئی میں کاروبار میں کھڑا ہوں، گاہک آ رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، گالی نہیں نکالا، کچھ نہیں کرا، سامان بیچ رہا ہوں، آپ بول رہے ہیں دنیا کے لیے، اس میں دنیا کا فائدہ ہے۔ یا گھر میں آپ بات کر رہے ہیں، کچھ سودے میں لانا ہے، کسی کو بات کرنی ہے، یا جس میں آپ دنیا سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کام نہیں چلنا، تو وہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر ہے، وہ خاموشی میں نہیں آئے گا۔ ایک ہے آخرت کے لیے بولنا، ہم بات کرتے ہیں وہ آخرت کے لیے کرتے ہیں، یعنی اس میں کیا ہے؟ آخرت کو جمع کرنا ہوتا ہے انسان میں۔ کسی کو نصیحت کر رہے ہیں، یا کوئی ایسی بات ہو رہی ہے، یا تبلیغ کر رہے ہیں، یا کسی درجے بات کر رہے ہیں، آدمی نیک کام کر رہا ہے، وہ سب کیا ہے؟ آخرت کے لیے۔ بول جائز ہے، بول تو رہے بنانی، یہ اس درجے میں نہیں آتا کہ خاموش رہو۔ یہ نہیں کہ گاہک میں تو آپ خاموش کریں کیوں جی ہمیں نجات چاہیے، یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں۔ وہ گاہک کہہ رہی مجھے سودا چاہیے، چپ کرو ذرا۔ دنیا میں فائدہ آ رہا ہے بولیں، آخرت کے فائدے کی بات ہے بولیں۔ تو وہ کون سی خاموشی ہے جس کے لیے منع کیا گیا؟ وہ خاموشی ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے، نہ آخرت کا فائدہ ہے، اور زبان چلایا جا رہا ہے انسان۔ اس کو کہتے ہیں لاجانی بات ہے، نہ اس میں دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے اور نہ ہمیں آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ہم وہ کیا کر رہے ہیں؟ بول رہے ہیں۔ اب میں جاؤں تو بس میری نجات ہو جائے، تو اللہ کے نبی نے انہیں کو نہیں بتایا، پوری امت کو بتا دیا۔ کیا عمل بتایا؟ یہ علاج ہے اس کا، زبان کا پورا علاج بتا دیا زبان کا، کہ بھائی جبل پہ سن لے، آخری نصیحت ایسی کرتا ہوں کہ تیری بھی نجات ہو جائے گی، جو اس پہ عمل کرے گا اس کی بھی نجات ہو جائے گی۔ کریں گے بھائیو؟
اور کیا عمل ہے؟ ہمیں جب یہ کام کرنا تھا سبحان اللہ کہ جس وقت تو اس دنیا سے جا رہا ہو یعنی موت تک یہ کام تیرے اتنا پکا ہو جائے. وہ کیا کہ تیری زبان تو اس دنیا سے جا رہا ہو تو تیری زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو. بولو سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کا ذکر. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں اتنی بڑی بات بھی ہے سماتا نہ جا تھا اس کا بالکل تشریح فرما دی کہ اللہ کا ذکر انسان جب کرتا ہے تو سب سے پہلے افق اس کا کس سے پڑتا ہے؟ اس کی زبان پاک ہونا شروع ہو جاتی ہے, گالیاں ختم ہو جاتی ہیں, بس زبانی ختم ہو جاتی ہے, اس کی زبان پہ تالے لگنے شروع ہو جاتے ہیں, اس میں حیا اور شرم پیدا شروع ہو جاتی ہے.